السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمرود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے تھا اور عراق کے مشہور شہر بابل کا بادشاہ تھا۔ وہ ایک بہت طاقتور حکمران تھا۔ اس کے پاس مال، فوج، سلطنت اور دنیاوی طاقت سب کچھ تھا، مگر وہ اتنا مغرور ہو گیا کہ خود کو خدا کہلوانے لگا اور لوگوں سے کہتا کہ وہی موت اور زندگی کا مالک ہے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دور میں نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، بتوں کی پوجا سے روکا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے اور سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دلیلوں سے سمجھایا، یہاں تک کہ ان کے باپ اور قوم نے ان سے دشمنی کی۔ نمرود کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کا علم ہوا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہونے والا یہ مناظرہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جسے اللہ نے بادشاہی دی تھی؟ جب ابراہیم نے اس سے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو وہ کافر حیران و پریشان رہ گیا۔ نمرود کو کوئی جواب نہ سوجا اور وہ ذلیل ہو کر رہ گیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت دینے پر قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک بہت بڑی آگ جلانے کا حکم دیا جو کئی دنوں تک بھڑکتی رہی۔ آگ اتنی بڑی تھی کہ اس کے قریب جانا بھی ممکن نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق غلیل کی مانند ایک آلہ سے آگ میں پھینکا گیا، مگر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ معجزہ ایسا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت باہر نکلے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور حیران رہ گئے، مگر نمرود اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ نمرود کافر بادشاہ کی بیٹی۔ نمرود کی بیٹی کا نام عزا تھا۔ اوپر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ دیکھا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کچھ اثر نہیں کیا۔ پکارا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے مجھ کو بچا لیا۔ کہنے لگی کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی آگ میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہہ کر چلی آؤ۔ وہ کلمہ پڑھتی ہوئی بے دھڑک آگ کے اندر چلی گئی۔ اس نے ان کے ساتھ بہت سختی کی مگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہی۔ نمرود کی ہلاکت۔ نمرود اللہ کے نبی اور اللہ کے معجزوں کو ماننے کے بجائے مزید تکبر میں آ گیا۔ اس نے آسمان پر چڑھنے کے لیے ایک قلعہ نما محل بنایا اور یہاں تک کہ تیر چلائے، گویا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہو۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت معمولی اور چھوٹا سا عذاب بھیجا، ایک مچھر۔ یہ مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہوا اور اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ نمرود کو شدید تکلیف ہونے لگی۔ اس کے سر میں ایسا درد ہوا کہ وہ اپنا سر دیواروں سے مارتا رہا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ سالوں تک اسی حالت میں تڑپتا رہا اور آخر کار اسی درد میں مر گیا۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق:
اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی طاقتور ترین ہستی ہو۔ اللہ کے حکم کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تکبر اور غرور کا انجام تباہی ہے۔ نمرود جیسا بادشاہ بھی ایک معمولی مچھر سے مر گیا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ غرور کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام، ان کی استقامت اور اللہ کی مدد نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ سچ کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو بچاتا ہے۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا کر اپنی حفاظت کا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اگر اسی طرح کی مزید اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے۔ ملتے ہیں کسی اور اسی طرح اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔